اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کلثوم اختر یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آپ لوگ روزانہ ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہوں گے کہ حکومتی ترجمان ہر آدھے گھنٹے کے بعد پورے ساز و سامان کے ساتھ ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوتے ہیں، اور ان کی توپوں کا جو رخ ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف ہوتا ہے یا اپوزیشن پارٹیز کی طرف ہوتا ہے ہر آدھے گھنٹے کے بعد۔ اور کتنے ترجمان ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، اور بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی کوئی ورکنگ پیپر بنائے ہوئے، بس وہ جو آتا ہے ان کے ذہن میں وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہر کسی نے چینلز کے اوپر اپنی اپنی عدالت لگائی ہوئی ہے، جو کہ صریحاً غلط ہے۔ عدالتیں موجود ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، تو جو بھی فیصلے ہیں وہ عدالتوں میں ہونے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہر آدھے گھنٹے کے بعد آ کے مختلف قسم کے بیان پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ملک میں افراتفری پھیلتی ہے۔ ٹھیک ہے، پی ایم ایل این کے مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں، کچھ اور لوگوں کے بھی چل رہے ہیں، یہ لوگ حکومت میں ہیں، تو یہ سارا سلسلہ کسی قاعدے قانون کے تحت ہی چل رہا ہے۔ اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی ایسی کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتی ہے جس کے بعد پھر انہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر بات کو وہ نواز شریف کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پچھلے جو 2-3 وزراء اعظم ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، وزیر اعظم صاحب افغانستان تشریف لے گئے۔ ایک دن کا ان کا دورہ تھا، اس دورے کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آیا، بہرحال وہ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے افغانستان کے صدر سے ملاقات کی، کرکٹ ٹیم سے ملاقات کی، آتے ہوئے ان سے بھی ڈونیشن لے آئے کرونا کے لیے۔ تو جب وہ واپس آئے، جیسے ہی وہ واپس پہنچے، ابھی میرا خیال ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچے ہوں گے، تو دنیا نیوز میں نے ایک ٹکر چلتے ہوئے دیکھا، جس پہ میں نے سوچا کہ یہ ناظرین سے بات کرنی چاہیے۔ وہ ٹکر یہ تھا کہ عمران خان کا دورہ افغانستان، عمران خان کے اس دورے پہ $11,000 خرچہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ٹکر چلا، زرداری صاحب نے 2012 میں دورہ کیا اور $44,000 کا خرچہ آیا۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب کا ذکر آیا، انہوں نے دورہ کیا، غالباً $52,000 کا خرچہ آیا۔ پھر اس کے بعد نواز شریف کا نام لازمی ہی آتا ہے، نواز شریف کا نام آیا کہ جی انہوں نے دورہ کیا، 58,000 جو ہے وہ خرچہ آیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ ٹکر چلا دیتے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو، پاکستانیوں کو تفصیل بھی بتایا کریں کہ آپ نے جو $11,000 جو خرچ کیے ہیں اس کا بریک اپ کیا ہے، وہ آپ بتائیں لوگوں کو۔ عمران خان صاحب بھی اسی VVIP جہاز میں افغانستان تشریف لے کے گئے تھے، وہ کسی بڑا اختیارہ کے اوپر چھت پہ بیٹھ کے نہیں گئے تھے، یا انہوں نے ان کے جہاز میں فیول جو ہے اس کی کنزمپشن کم ہوئی ہے، یا جو پہلے والے وزیر اعظم ہیں وہ راستے میں رکتے ہوئے جاتے تھے، اور اس طرح ان کا خرچہ زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو 11,000 اور $58,000 میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس طرح کے بیانات جاری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، ہوم ورک کرنا چاہیے۔ ہم نے اس ملک میں اچھی روایات کو فروغ دینا ہے، ہم نے جانے والوں کو عزت سے رخصت کرنا ہے، آنے والوں کو ویلکم کرنا ہے، اور جو لوگ آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کرتے اور غلطیاں کرتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے اس تناظر میں کہ کیا وہ قابل گرفت ہیں، یا ان غلطیوں سے آنے والی حکومت کو سبق سیکھنا چاہیے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس حکومت کے 2.5 سال ہو گئے، اب اس حکومت کو ہوش مندی سے کام لینا چاہیے۔ پچھلے 10 سال میں جو کچھ ہوا ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں،
وہ آپ لوگ تو مت کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ریویو کریں، ان غلطیوں کو چرچا کرتے کرتے اگر انہوں نے 10 غلطیاں کی ہیں تو آپ لوگ 20 کرتے جا رہے ہیں، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، یہ چھوڑ دیں۔ نواز شریف کا بھی پیچھا چھوڑ دیں، اسحاق ڈار کا بھی پیچھا چھوڑ دیں، زرداری اور راجہ پرویز اشرف کا بھی پیچھا چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اپنے کام کریں، نظر آنی چاہیے، آپ پروفیشنلی ان کو بیٹ کریں، کوئی آپ کی پرفارمنس تو نظر آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ٹکٹ چلا دیتے ہیں کہ جی ہمارے وزیر اعظم صاحب افغانستان گئے، انہوں نے $11,000 میں دورہ کر لیا۔ وہ $11,000 جو تھا اس کا بریک اپ لوگوں کو بتائیں، انہوں نے جو خرچہ کیا اس کا بریک اپ بتائیں۔ نواز شریف صاحب بھی لیڈر ہیں، پرویز اشرف صاحب PPP کے لیڈر ہیں، زرداری صاحب سابق صدر ہے پاکستان کے، وہ جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا جو فرق ہے اس کو برائے مہربانی آپ ایکسپلین کریں، بتائیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے $11,000 میں دورہ کر لیا، تو کیسے کیا وہ بھی آپ بتائیں، ان کا زیادہ خرچہ ہوا وہ کیسے ہوا وہ بھی بتائیں، قوم کے سامنے جو فیکٹس ہیں وہ لے کے آئیں، کوئی ایسی اتھینٹیکیٹڈ رپورٹ لائیں سامنے، بجائے اس کے آگے کہ ٹکٹ چلانے کے اور یہ کہہ دینے کہ جناب جو ہے وہ یہ دورہ ہمیں اتنے میں پڑا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ بہت چھوٹی اور سطحی باتیں، اچھی روایات کو فروغ دیں۔ جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو آنریبلی سیاست سے جو ہے وہ سی آف کیا جائے، اگر ان کو سیاست سے آؤٹ ہی کرنا ہے تو کوئی ایسی اچھی روایات کو فروغ دیں، انہیں جاتے ہوئے سیریمونیس اچھی روایت۔ آج آپ حکومت میں ہیں تاکہ جب آپ لوگ حکومت سے باہر جائیں گے تو آنے والے آپ کو بھی اچھے طریقے سے سی آف کریں۔ تو خدا را اپنے جو آپ لوگوں کے اختلافات ہیں، جو انا کا مسئلہ ہے، ایگو ہے، اس کو ختم کریں، اور یہ پاکستان کے لیے آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، سب کو باہمی مشاورت سے آگے لے کے چلنا ہوگا کہ پاکستان کو چونکہ آگے لے کے جانا ہے، اس کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے۔ پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد فیصل آباد میں وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ ٹیکسٹائل کے جو مالکان ہیں، ٹیکسٹائل مل جو ہیں، انہیں کافی زیادہ آرڈرز ملے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اگلے کچھ سالوں کے لیے مصروف ہو جائے گا، جس کے لیے لاکھوں کی تعداد میں ٹرینڈ لیبر چاہیے ہوگی۔ اس کے لیے اب یہاں سے حکومت کا رول شروع ہوتا ہے کہ حکومت وہاں پہ فوری طور پہ دنوں میں جو ہے وہ وہاں پہ ایسے انسٹیٹیوٹ سیٹ اپ کرے جہاں سے وہ جو ٹرین لیبر ہے ان کو ٹریننگ دے کے، جو 1,00,000-2,00,000 لوگ چاہیے ان کو ٹریننگ دے کے ٹیکسٹائل مل میں، تاکہ انہیں تو کم از کم جابس ملے۔ اسی طرح انڈسٹری جو ہے پورے ملک میں ریوائیو کریں، اس کو انڈسٹریل اسٹیٹس کو چلائیں، انڈسٹریل اسٹیٹس تک جو ہے وہ ریلوے کو لے کے جائیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ اب ڈرائی پورٹس بنائیں، سڑکیں صحیح کریں۔ کہ آپ نے سندر سے جو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ تک جو سڑک جاتی ہے ملتان روڈ سے، اس کی حالت دیکھیے، کبھی اس کی حالت کو بھی دیکھ لیں۔ ملک کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، سڑکیں بنانا، پل بنانا، صفائیاں کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ جو ہم سطحی اور چھوٹی باتیں کرتے ہیں ان سے نکل کے ہمیں بڑی باتیں کرنی چاہیے، ویژن بڑا ہونا چاہیے، کینوس بڑا ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات اور کروں گا کہ جو وزیر اعظم جو الیکٹ ہو جاتا ہے وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ اپنی پارٹی کا وزیر اعظم نہیں ہوتا۔ اور آئندہ جو اصلاحات ہوں گی الیکشن کمیشن میں بھی، سیاسی پارٹیوں میں بھی، جب بھی کوئی جماعت برسر اقتدار آئے تو حکومت میں آنے والے تمام لوگ اپنی پارٹیوں سے استعفیٰ دے کے آئیں، ان کا پھر پیچھے اپنی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حکومت میں ہے۔ تو جب وہ اپنا ٹینیور پورا کر لیں، جب واپس جائیں تو واپس جا کے وہ اپنے عہدے سنبھال سکتے ہیں، لیکن ایٹ اے ٹائم وہ سیاسی رول اور حکومتی رول وہ نہیں کر سکتے۔ اس سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور ہمارا آئین بھی میرا خیال ہے کہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو بھی ساتھ، پولیٹیکل پارٹی کو آگے رکھیں، پاکستان کو پیچھے کر دیں۔ نہیں، آپ پورے ملک کے لیے ہیں، آپ کو ثابت کرنا چاہیے کہ آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، میں وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر ہیں، وزیر ہیں، آپ اس میں سے نکل آئیں، قوم کے لیے سوچیں، قوم کو لیڈ کریں، روشنی دیں۔
آگے بڑھیں، چلیں، اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری بات کو توجہ سے سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔